دیکھیں مرد اور عورت کا رول، یہ جو آپ کی جتنی سوشل سائنسز ہیں، اب تو باقاعدہ، پہلے تو اور تھوڑے سبجیکٹس ہوتے تھے، اب آپ دیکھیں مثلا آپ کسی یونیورسٹی کے اندر جائیں اور یہ جو جینڈر سٹڈیز کے نام سے جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ اور کیا جینڈر سٹڈیز میں جو اصول و ضوابط اور قواعد بیان ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت میں مرد اور عورت کے کردار کے بارے میں جو خدائی تقسیم ہے، یا جو نبیوں کے جو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں، آپ کبھی اس کا موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ اینتھروپولوجی دیکھ لیں، آپ سوشیولوجی دیکھ لیں، آپ سائیکالوجی دیکھ لیں، کوئی بھی آپ، اچھا اصل میں یہ جن کو ہم ریئل سائنسز کہتے ہیں، یا ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سوشل سائنسز میں فلسفہ ذرا واضح ہوتا ہے تو وہاں دین کے ساتھ ٹکراؤ بہت آسانی سے نظر آ جاتا ہے، لیکن جو دوسری سائنس ہے اس میں چونکہ بہرحال وہ خاص قسم کی میتھمیٹیکل طریقے کی چیزیں، 2 + 2 4 کی طرح کی چیزیں، تو وہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میتھمیٹکس میں کیا فلسفہ ہوگا، لیکن آپ کبھی اس پر اہل علم سے تفصیل سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خالص وہ علوم جن کو ہماری زبان میں ریاضیاتی علوم کہتے ہیں، ان میں بھی پورا کا پورا فلسفہ موجود ہوتا ہے کسی کو بے دین بنانے کا، میتھمیٹکس میں بھی، فزکس میں بھی، کیمسٹری میں بھی۔ حالانکہ آپ سوچیں گے اس میں کیسے بات ہوئی، کیمسٹری تو بالکل خالص کیمیکلز کے ساتھ اور عناصر کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہے کہ جس کا مشاہدہ اور تجربے کی بنیاد پر اس کے نتائج برآمد کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی جو چیزیں ہیں وابستہ، یہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا، کسی اور وقت میں آپ کو اس پہ بات کروں گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں، خود مغربی سائنسدان یہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا جو پورا مکمل فلسفہ ہے وہ تعلیم کے ہر شعبے کے ساتھ منتقل ہوتا ہے، دوسرے کا ذہن بنتا ہے، خود بخود اس کی طرف ذہن بنتا ہے۔ اس میں جو ذہن بنتا ہے، میری بات یاد رکھیے گا، خلاصہ اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں 2 عالم ہیں، ایک کو عالم الغیب کہتے ہیں اور ایک کا عالم الشہادہ کہتے ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے عالم، یہ عالم الشہادہ ہے، جو نظر نہیں آ رہا یہ عالم الغیب۔ سائنس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عالم الغیب کا انکار کر، ادھر جو کچھ بھی ہے وہ مشاہدے سے، تجربے سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ غیب کی تمام دنیا کو اللہ پاک نے انسانوں سے ویسے ہی پوشیدہ رکھا ہے، اور اسی لیے اس پر ایمان لانا، ایمانیات کی سب سے پہلی شرط آتی ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلے اسی کا ذکر آیا ایمانیات کے باب کے اندر کہ ایمان بالغیب لاتے ہیں ہم سے۔ تو یہ ہم لوگ اس کا اس میں جب دین نہیں پڑھتے اور سالہ سال گزر جاتے ہیں، غیر محسوس طریقے کے ساتھ عالم الغیب کی چیزوں پر سے ہمارا اعتماد کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ اٹھ جاتا ہے، کم ضرور ہو جاتا ہے، پھر ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں آتا، مانتے ہیں، دل ٹھکتا نہیں ہے ان کے اوپر، اس طرح نہیں مانتے جس کو ماننے کے لیے انسان جس کے بعد اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس لیے آج آپ دیکھیں کہ ہماری عالم الشہادہ کے لیے جو ہمارا کام ہوگا اس کا طرز اور ہوگا، اور عالم الغیب کے لیے جو ہوگا اس کا طرز اور ہوگا۔ ہم کبھی بھی غیب کی چیزوں کے لیے آپ کو اتنے سرگرم نظر نہیں آئیں گے، اتنے زیادہ پرجوش نظر نہیں آئیں گے، ادھر ہم صرف باتوں سے کام چلا لیتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے مشاہدے اور تجربے کی ہیں اس کے لیے ہم زندگیاں وقف کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک سچویشن میں نے آپ کے سامنے مختصر رکھنے کی کوشش کی۔ اس سچویشن میں ضرورت ہماری کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اس صورتحال میں اس نقصان کی تلافی کی، اور امت کو اور اس قوم کو اپنے دین کے سرچشموں سے دوبارہ وابستہ کرنے کی، اور اس کا وہ ذہن واپس بنانے کی جو ذہن قرآن و سنت بنانا چاہتا ہے ایک مسلمان کا۔ جس مقصد کے لیے قرآن و سنت آیا ہے وہ مقصد مسلمانوں کی زندگیوں میں عملاً نظر آئے، اس کی ہمیں ایک ہی صورت نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم دین کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ بحال کیا جائے۔ جتنا بھی ہم نے اس پر سوچا کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ علم دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ جو مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹ گیا اور اس پر ان کی معلومات اور ان کے علم کا لیول قابل رحم حالت تک نیچے گر گیا، اس کو درست کیا جائے۔